بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام کا امر خلافت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھنا اور ان کی خلافت پر راضی ہونا، اور جس آدمی نے ان میں توڑ پیدا کرنا چاہا صحابہ کرام کا اسے رد کر دینا۔ حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا دوں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو، اور وہ خود آپ ہی ہیں۔ حضرت ابو البختری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ تاکہ میں تم سے بیعت ہو جاؤں، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس امت کے امین ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمارے امام بننے کا حکم دیا ہو، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ہماری امامت کی ہو، اور وہ حضرت ابو بکر ہیں، لہذا میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ ابن سعد اور ابن جریر نے حضرت ابراہیم تیمی سے اسی جیسی حدیث روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس سے پہلے تم سے عاجزی اور غفلت کی بات نہیں دیکھی ہے، کیا تم اس سے بیعت ہونا چاہتے ہو؟ حالانکہ آپ لوگوں میں وہ صاحب موجود ہیں جو صدیق اکبر ہیں، اور جو غار ثور میں دو میں سے دوسرے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی تھے۔ اور خیثمہ اطرابلسی حضرت حمران رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے زیادہ امر خلافت کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ صدیق بھی ہیں اور ہجرت کے موقع پر غار ثور کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہیں اور حضور کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی تلوار توڑ دی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا اور ان کے سامنے اپنا عذر پیش فرمایا، اور فرمایا، اللہ کی قسم کسی دن یا کسی رات بھی، یعنی زندگی بھر کبھی بھی میرے دل میں امارت کی تمنا پیدا نہیں ہوئی اور نہ اس کی خواہش ہوئی، اور نہ میں نے کبھی اللہ سے امارت کو چھپ کر یا علی الاعلان مانگا، لیکن مجھے مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو جانے کا ڈر ہوا کہ اگر میں امارت قبول نہ کرتا تو مسلمانوں میں جوڑ باقی نہ رہتا بلکہ ان میں توڑ پیدا ہو جاتا، اور میرے لیے امارت میں راحت کا کوئی سامان نہیں ہے، اور ایک بہت بڑے امر یعنی امر خلافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی ہے جو میری قوت اور طاقت سے باہر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دے تو پھر وہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے ادا ہو سکتی ہے، اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قوی آدمی ہے وہ آج میری جگہ اس امارت پر آ جائے۔ حضرات مہاجرین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات کو اور ان کے عذر کو قبول کر لیا، البتہ حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمیں تو صرف اس بات پر غصہ آیا تھا کہ ہمیں مشورہ میں شریک نہیں کیا گیا، ورنہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں خلافت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت ابو بکر ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، اور قرآن کے الفاظ کے مطابق یہ ثانی اثنین دو میں سے دوسرے ہیں۔ ہم ان کی شرافت اور بزرگی کو خوب جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انہیں لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ان کے گھر گئے اور یوں کہا، اے علی اور اے عباس، یہ بتاؤ کہ یہ خلافت کا کام کیسے قریش کے سب سے کم عزت اور سب سے زیادہ چھوٹے خاندان میں چلا گیا؟ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم میں تو نہیں چاہتا کہ تم ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دو، اور اے ابو سفیان، اگر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس خلافت کا اہل نہ سمجھتے تو ہم ہرگز ان کے لیے خلافت کو نہ چھوڑتے،
بے شک مومن تو ایسے لوگ ہیں کہ سب ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے وطن اور جسم دور ہوں، اور منافقین ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو احمد دہقان نے اس کی ہم معنی روایت ذکر کی ہے، جس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ منافقوں کے بدن اور وطن اگرچہ قریب ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، اور ہم تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو چکے ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں۔ حضرت ابن ابجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو گئی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آ کر کہا، کیا تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا ایک کم درجے کا گھرانہ غالب آ گیا؟ غور سے سنو، اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے سارا مدینہ بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم زندگی بھر اسلام اور اہل اسلام سے دشمنی کرتے رہے لیکن اس سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں۔ حضرت مرہ طیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا، یہ کیا ہوا کہ خلافت قریش کے سب سے کم درجہ والے اور سب سے کم عزت والے آدمی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مل گئی؟ اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو میں سارے مدینہ کو ابو بکر کے خلاف سوار اور پیادہ لشکر سے بھر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، تم اسلام اور اہل اسلام کی بہت دشمنی کر چکے ہو لیکن تمہاری دشمنی سے اسلام اور اہل اسلام کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس امر خلافت کا اہل پایا، تبھی تو ہم ان سے بیعت ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار حضرت صخر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ یمن میں تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت بھی حضرت خالد یمن میں ہی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ایک ماہ بعد حضرت خالد مدینہ منورہ آئے۔ انہوں نے دیباج کا ریشمی جبہ پہن رکھا تھا۔ ان کی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے لوگوں کو بلند آواز سے کہا، اس کے جبے کو پھاڑ دو، کیا یہ ریشم پہن رہا ہے؟ حالانکہ زمانے امن میں ہمارے مردوں کے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا جبہ پھاڑ دیا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو الحسن، اے بنو عبد مناف، کیا امر خلافت میں تم لوگ مغلوب ہو گئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اسے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش سمجھتے ہو یا خلافت؟ حضرت خالد نے کہا، اے بنو عبد مناف، تم سے زیادہ حقدار آدمی اس امر خلافت پر غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بنو عبد مناف میں سے نہیں ہیں، اس لیے وہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ چونکہ حضرت خالد کی یہ بات مسلمانوں میں اختلاف کا سبب بن سکتی تھی، اس وجہ سے سمجھانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد سے کہا، اللہ تیرے دانتوں کو توڑ کر گرا دے، اللہ کی قسم تم نے جو بات کہی ہے جھوٹے آدمی اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہیں گے اور پھر صرف اپنا ہی نقصان کریں گے۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام خالد کہتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو جانے کے بعد میرے والد یمن سے مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے کہا، اے بنو عبد مناف، کیا تم اس بات پر راضی ہو گئے ہو کہ دوسرے لوگ اس امر خلافت میں تمہارے والی بنیں؟ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو پہنچائی، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے کوئی اثر نہ لیا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد کی اس بات سے اثر لے کر اسے دل میں بٹھا لیا۔ چنانچہ حضرت خالد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 ماہ تک بیعت نہ کی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت خالد کے پاس سے گزر ہوا۔ حضرت خالد اس وقت اپنے گھر میں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خالد نے ان سے کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف متوجہ نہ کیا بلکہ عام مسلمانوں کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، جس صلح میں تمام مسلمان داخل ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت خالد نے کہا، آج شام کا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ سے شام کو بیعت ہو جاؤں گا۔ چنانچہ شام کو حضرت خالد آئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خالد ان سے بیعت ہو گئے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے اچھی تھی اور حضرت ابو بکر ان کی تعظیم کرتے تھے۔
چنانچہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف لشکر روانہ فرمانے لگے تو انہوں نے حضرت خالد کو مسلمانوں کا امیر بنا کر انہیں امارت کا جھنڈا دے دیا۔ حضرت خالد وہ جھنڈا لے کر اپنے گھر گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ حضرت خالد کو امیر بنا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ہی آپ کے خلیفہ بننے کے خلاف وہ بات کہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بات کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو قبول کر لیا اور حضرت خالد کو امارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے حضرت ابو عروہ دوسی کو حضرت خالد کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امارت والا جھنڈا ہمیں واپس کر دیں۔ چنانچہ وہ جھنڈا نکال کر حضرت ابو عروہ کو دے دیا اور کہا کہ نہ تمہارے لیے امیر بنانے سے ہمیں کوئی خوشی ہوئی تھی اور نہ اب تمہارے معزول کرنے سے ہمیں کوئی رنج و صدمہ ہوا ہے، اور قابل ملامت تو آپ کے علاوہ کوئی اور ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ام خالد کہتی ہیں کہ ابھی کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے والد کے پاس آ کر ان سے معذرت کرنے لگے، اور وہ انہیں قسم دے کر کہہ رہے تھے کہ وہ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا برائی سے تذکرہ نہ کریں۔ چنانچہ میرے والد مرتے دم تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد سواری پر سوار ہو کر تلوار سونتے ہوئے ذی القصہ مقام کی طرف نکلے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ان کی سواری کی لگام پکڑی اور کہا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آج آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن آپ کو فرمائی تھی کہ آپ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں اور آپ زخمی یا شہید ہو کر ہمیں اپنے بارے میں پریشان نہ کریں، کیونکہ اللہ کی قسم اگر ہمیں آپ کی موت کا صدمہ پہنچا تو پھر آپ کے بعد کبھی بھی اسلام کا نظام باقی نہیں رہ سکے گا۔ چنانچہ میرے والد خود واپس آ گئے اور لشکر کو روانہ کر دیا۔ خلافت لوگوں کو واپس کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے تمہاری یہ خلافت اس لیے لی ہے کہ مجھے اس کے لینے کا شوق تھا یا میں تم پر اور مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا تھا، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے یہ خلافت نہ تو اپنے شوق سے لی ہے اور نہ تم پر اور نہ کسی مسلمان پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے لی ہے، اور زندگی بھر نہ کسی رات میں نہ کسی دن میں میرے دل میں اس کی طلب پیدا ہوئی، اور نہ کبھی چھپ کر اور نہ کبھی علی اعلان میں نے اللہ سے اسے مانگا ہے، اور میں نے بڑی بھاری ذمہ داری اٹھا لی ہے جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے تو اور بات ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی اس خلافت کو لے لے، بشرطے کہ وہ اس میں انصاف سے کام لے۔ لہذا یہ خلافت میں تمہیں واپس کرتا ہوں اور تمہاری مجھ سے بیعت ختم، تم جسے چاہو اسے خلافت دے دو، میں تم میں کا ایک آدمی بن کر رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ بن عطیہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت سے اگلے دن کھڑے ہو کر لوگوں میں بیان فرمایا، اے لوگو، میرے خلیفہ بنانے کے بارے میں تمہاری جو رائے ہے وہ میں نے تم کو واپس کر دی ہے، کیونکہ میں تمہارا بہترین آدمی نہیں ہوں، تم اپنے بہترین آدمی سے بیعت ہو جاؤ۔ تمام لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، اللہ کی قسم آپ ہمارے بہترین آدمی ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، لوگ اسلام میں خوشی اور ناخوشی دونوں طرح داخل ہوئے ہیں، لیکن اب وہ سب اللہ کی پناہ اور اس کے پڑوس میں ہیں، اس لیے تم اس کی پوری کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری کا کچھ بھی مطالبہ نہ کرے، یعنی کسی مسلمان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے ساتھ بھی ایک شیطان رہتا ہے، جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آ گیا ہے تو پھر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، کہیں میں تمہارے بالوں یا کھالوں کو تکلیف نہ پہنچا دوں۔ اے لوگوں، اپنے غلاموں کی آمدن کی تحقیق کر لیا کرو، یہ حلال ہے یا حرام، اس لیے کہ جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہو وہ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ غور سے سنو، اپنی نگاہوں سے میری نگرانی کرو، اگر میں سیدھا چلوں تو تم میری مدد کرو، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو تم مجھے سیدھا کر دو۔ اگر میں اللہ کی اطاعت کروں تو تم میری بات مانو، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو تم میری بات نہ مانو۔ حضرت ابو الجحاف کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے بیعت کر لی تو انہوں نے 3 دن تک اپنا دروازہ بند کیے رکھا اور روزانہ باہر آ کر لوگوں سے کہتے تھے، اے لوگوں، میں نے تم کو تمہاری بیعت واپس کر دی ہے، لہذا اب تم جس سے چاہو بیعت ہو جاؤ۔ اور ہر مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے، نہ ہم آپ کی بیعت واپس کرتے ہیں
اور نہ آپ سے بیعت کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھایا تھا، اب کون آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ حضرت زید بن علی اپنے آبا یعنی بڑوں رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ فرمایا، کیا کوئی میری بیعت کو ناپسند سمجھنے والا ہے تاکہ میں اس کی بیعت واپس کر دوں؟ اور ہر مرتبہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر کہتے، نہ ہم آپ کی بیعت واپس کرتے ہیں اور نہ آپ سے بیعت کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو اب آپ کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ کسی دینی مصلحت کی وجہ سے خلافت قبول کرنا۔ حضرت رافع بن ابو رافع کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تو میں نے کہا، یہ تو میرے وہی ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں 2 آدمیوں کا بھی امیر نہ بنوں، اور خود سارے مسلمانوں کے امیر بن گئے ہیں۔ چنانچہ میں اپنے گھر سے چل کر مدینہ پہنچا اور میں نے حضرت ابو بکر کے سامنے آ کر ان سے عرض کیا، اے ابو بکر، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا کہ آپ کو وہ بات یاد ہے جو آپ نے مجھے کہی تھی کہ میں 2 آدمیوں کا بھی امیر نہ بنوں، اور آپ خود ساری امت کے امیر بن گئے ہیں، یعنی آپ نے جو مجھے نصیحت کی تھی خود اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور لوگوں کا زمانہ کفر سے قریب تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے کفر چھوڑا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ اگر میں خلیفہ نہ بنا تو لوگ مرتد ہو جائیں گے اور ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ مجھے خلافت ناپسند تھی، لیکن میں نے امت کے فائدے کی وجہ سے قبول کر لی اور میرے ساتھی برابر مجھ پر تقاضا کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے آثار بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ میرا دل مان گیا کہ واقعی یہ خلافت کے قبول کرنے میں معذور ہیں۔ خلافت قبول کرنے پر غمگین ہونا۔ آل ربیہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو غمگین ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں گھر حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے، تم نے مجھے خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کریں۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والی و حاکم جب صحیح طریقے سے محنت کرتا ہے اور حق تک پہنچتا ہے تو اسے 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے محنت کرے لیکن حق تک نہ پہنچے تو اسے 1 اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث سنا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غم ہلکا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرض الوفات میں ان سے فرمایا، مجھے صرف اس پر افسوس ہے کہ میں نے 3 کام کیے، اے کاش میں ان کو نہ کرتا، اور 3 کام میں نے نہیں کیے، اور اے کاش میں انہیں کر لیتا، اور میں 3 باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا۔ آگے حدیث بیان کی، پھر یہ مضمون ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خلافت کا بوجھ سقیفہ بنی ساعدہ کے دن حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کے کندھے پر ڈال دیتا، وہ امیر ہوتے اور میں ان کا وزیر و مشیر ہوتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے حضرت خالد کو ملک شام بھیجا تھا تو اس وقت میں حضرت عمر کو عراق بھیج دیتا، اس طرح میں اپنے دائیں بائیں دونوں ہاتھ اللہ کے راستے میں پھیلا دیتا۔ اور وہ 3 باتیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی میرے دل میں تمنا رہ گئی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا کہ یہ امر خلافت کن میں رہے گا، تاکہ اہل خلافت سے کوئی جھگڑا نہ کر سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھ لیتا کہ کیا اس خلافت میں انصار کا بھی کچھ حصہ ہے۔